ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 63ویں قسط، مسرور جہاں کی تحریر۔ میاں کی حویلی۔ میاں کی حویلی کچھ اوپر 100 سال پرانی تھی۔ حویلی کے مالکان زمیندار تھے اور میاں کہلاتے تھے، اس لیے اس کا نام میاں کی حویلی پڑ گیا۔ زمینداری تو ختم ہو گئی لیکن حویلی کا رعب و دبدبہ آج بھی قائم تھا۔ اونچی برجیوں والا بلند و بالا شاندار پھاٹک دیکھ کر اس کی عظمت کا احساس ہوتا تھا۔ خوبصورت محرابوں والے 7 دروں کے دوہرے تہرے دالان، کشادہ صحنچیاں اور رنگین شیشوں والے دروازوں کے عقب میں کھلنے والے بڑے بڑے ہال، جھلمل والی کھڑکیاں حویلی کا قیمتی اثاثہ تھیں۔ وسیع و عریض صحن موتیا، بیلا، موگرا اور رات کی رانی سے مہکتا تھا۔ گرمیوں میں چھڑکاؤ کر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نواڑی پلنگ بچھائے جاتے تھے، جن پر سفید براق چادریں کسی رہتیں اور تکیوں کے پاس بیلے کی کلیاں مہکتی رہتیں۔ پھولوں کی کیاریوں کے پاس گھڑونچیوں اور چوکیوں پر کوری کوری سراہیاں اور جھجریاں ٹھنڈے پانی سے چھلکتی رہتیں۔ ایک طرف 11 سیڑھیاں چڑھ کر شاندار امام باڑہ تھا۔ مردان خانہ بھی کئی کمروں پر مشتمل تھا۔ مہمان خانہ اس کے علاوہ تھا۔ حویلی کے پچھواڑے استبل اور شاگرد پیشہ کی عمارتیں تھیں۔ حویلی کیا تھی؟ یہ ایک مکمل سلطنت تھی، جہاں ہر وقت ایسی چہل پہل رہتی تھی کہ تقریب کا گمان ہوتا تھا۔ تقسیم ملک کے بعد حویلی کی رونقیں ختم ہو گئیں۔ کئی خاندان پاکستان چلے گئے، کچھ لوگ تلاش معاش میں ادھر ادھر نکل گئے۔ اب لے دے کے حجن میاں، ان کی بیگم اور بچے ہی رہ گئے تھے، یا پھر گنتی کے چند ملازم تھے جو آوارہ روحوں کی مانند حویلی میں اندر باہر خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ حجن میاں کو اپنی حویلی سے محبت نہیں، عشق تھا۔ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ انہیں یہ حویلی عزیز تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ وہ اس حویلی کی عظمت اور وقار کو کسی حال میں نظر انداز نہ کریں۔ زمانے کا رنگ ڈھنگ دیکھ کر انہیں ہول آتا تھا، جب اولادیں اپنے بزرگوں کی عزت سے منہ پھیر سکتی ہیں تو مٹی اور کنکر پتھر کی عمارت بھلا کس گنتی میں تھی۔ حجن میاں کی بیٹیاں بیاہ کر سسرال چلی گئیں اور بیٹوں نے حصول تعلیم کی خاطر امریکہ اور لندن کی راہ لی۔ اب حویلی میں بیگم بولائی بولائی پھرتیں اور مردان خانے میں حجن میاں اپنی مخصوص آرام کرسی پر نیم دراز پیچوان سے شغل کرتے۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا دوست آ نکلتا تو پرانی یادیں تازہ ہو جاتیں، اور مہمان کی آمد تو عید سے زیادہ خوشی بخشتی تھی۔ لڑکیاں تو 4-6 ماہ کے بعد ماں باپ سے ملنے بھی چلی آتی تھیں، لیکن بیٹوں نے تو جانے کے بعد پلٹ کر خبر تک نہ لی۔ حجن میاں تو اس وقت کو کوستے تھے جب بیٹوں کو باہر جانے کی اجازت دی تھی۔ زندگی کے ڈھنگ بدلے تو خاندانی وراثت شکل بدل کر اس طرح سامنے آئی کہ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ راجاؤں مہاراجاؤں کے عالیشان محل 5 ستارہ ہوٹل میں تبدیل ہو گئے یا انہیں میوزیم کی شکل دے دی گئی۔ کئی پارٹیوں نے حجن میاں کو بھی حویلی فروخت کرنے پر اکسایا اور انہیں خطیر رقم کا لالچ بھی دیا گیا، لیکن وہ رضامند نہ ہوئے، بلکہ انہیں تو ایسی پیشکش پر سخت غصہ آتا تھا۔ اور کچھ نہیں تو فلم کا کوئی یونٹ ہی آ مرتا تھا کہ حویلی میں شوٹنگ کی اجازت دے دیں۔ انہیں رہ رہ کر بیٹوں پر بھی غصہ آتا تھا، جو گھر واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور سارے مسئلوں سے انہیں تنہا نمٹنا پڑ رہا تھا۔ خدا خدا کر کے اظہر میاں اور مظہر میاں کو گھر کا راستہ یاد آیا۔ یاد بھی کہاں آیا، حجن میاں نے انہیں یاد دلایا کہ اس دنیا میں ان کا اپنا ایک گھر بھی ہے، جہاں بدنصیب والدین ان کے انتظار میں مر مر کے جی رہے ہیں۔ اظہر میاں انجینئر بن کر لوٹے۔ مظہر میاں نے ڈاکٹری کا خیال چھوڑ دیا اور ایڈورٹائزنگ اور فوٹوگرافی کے کئی کورس کر ڈالے۔ ان کا ارادہ اپنی ایڈورٹائزنگ کمپنی کھولنے کا تھا۔ دنیا کا سارا تجارتی نظام ہی اشتہاروں پر چل رہا تھا۔ اظہر ملٹی سٹوری بلڈنگ کا منصوبہ لے کر آئے تھے۔ حویلی کا وسیع رقبہ ان کے خوابوں کی تعبیر بن سکتا تھا۔ ان کے حسابوں حویلی اتنی پرانی تھی کہ آج نہیں تو کل اسے گرنا ہی تھا۔ بس سارا مسئلہ باپ کو قائل کرنے کا تھا۔ مظہر ان سے پوری طرح متفق تھے۔ انہیں بھی اپنی اشتہاری کمپنی کے لیے ایک شاندار آفس اور اسٹوڈیو کی ضرورت تھی۔ دونوں بھائی اس موضوع پر کئی بار تبادلہ خیال کر چکے تھے۔ ایک دن حجن میاں نے خود ہی پوچھ لیا، صاحبزادے، کچھ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ آخر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ ارادہ تو بہت نیک ہے ابا، لیکن آپ کے تعاون کے بغیر کوئی ارادہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب تک تم نے جو کچھ کیا وہ کیا میرے تعاون کے بغیر ہی کیا؟
حجن میاں کو اس بات کا بے حد قلق تھا کہ بیٹوں کی باہر جانے کی ضد کی وجہ سے انہیں آموں کا باغ فروخت کرنا پڑا تھا۔ اپنے باغ کے دسیری اور لنگڑے کے سامنے سارے زمانے کے آم ہیچ تھے۔ آم کھانے کا مزہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب بیٹے مزید تعاون کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے۔ حجن میاں نے یاد دلایا، ڈگری تمہارے پاس ہے یا آتے وقت اسے سمندر میں ڈبو آئے؟ محض ڈگری ہاتھ میں ہونے سے کیا ہوتا ہے ابا، جب تک عملی طور سے ڈگری کا استعمال نہ کیا جائے۔ کسی ملازمت کے لیے کوشش کرو میاں، تمہیں تو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ میں نوکری نہیں کروں گا۔ اظہر میاں دھیرے دھیرے مطلب کی طرف آ رہے تھے۔ پھر کیا کرو گے؟ حجن میاں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اپنا کام کروں گا۔ میں امریکن طرز کی ملٹی سٹوری بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں جس کے بیسمنٹ میں پارکنگ کا انتظام ہوگا۔ پہلی منزل پر دفتروں کے لیے عمارت ہوگی، کانفرنس ہال کی بھی سہولت ہوگی، باقی منزلوں پر رہائشی فلیٹ ہوں گے۔ پوری بلڈنگ ایئر کنڈیشن ہوگی، لفٹ، بجلی اور پانی کا بھی معقول انتظام ہوگا۔ ایک بار یہ بلڈنگ بن جائے تو ہم کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ اظہر میاں نے بڑے جوش سے اپنا منصوبہ سمجھایا۔ ماشاء اللہ، بڑا نیک خیال ہے، ایک بلڈنگ میں پورا شہر آباد ہو جائے گا۔ حجن میاں نے بڑی سادگی سے طنز کیا۔ اظہر سمجھے کہ ابا ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، خوش ہو کر بولے، بس سارا مسئلہ زمین کا ہے، منصوبہ تو بڑا شاندار ہے۔ حجن میاں سنبھل کر بیٹھ گئے۔ بیٹے کی تمہید نے انہیں خطرے سے آگاہ کر دیا۔ آپ چاہیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کہیں تمہارا ارادہ حویلی کی چھت پر اپنی بلڈنگ کھڑی کرنے کا تو نہیں ہے؟ حجن میاں نے بھرپور طنز کیا۔ اظہر کھسیا گئے۔ ابا، اگر ہم اپنی حویلی کی جگہ بلڈنگ بنائیں تو؟ دیکھو میاں، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، اور میری کمزوری یہ حویلی ہے، اور میں اپنی کمزوری سے کھلواڑ کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دوں گا۔ حجن میاں کے لہجے میں پتھروں جیسی سختی اور تلوار جیسی کاٹ تھی۔ 100 سال پرانی یہ حویلی ہمیں کیا دے رہی ہے؟ الٹا ہر سال کئی ہزار روپے اس کی مرمت میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ اظہر نے قائل کرنا چاہا، میں جانتا ہوں، اتنی بڑی حویلی خالی پڑی رہتی ہے اور رہنے والے گنتی کے چند لوگ ہیں۔ میں آپ کے لیے جدید سہولتوں سے آراستہ بہترین فلیٹ بنواؤں گا۔ اظہر نے گویا لالچ دیا۔ نہ میاں نہ۔ حجن میاں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس سے زیادہ سننا ان کے بس سے باہر تھا۔ ابا، میرا منصوبہ؟ اظہر بلبلائے۔ بھاڑ میں گیا تمہارا منصوبہ، میری بلا سے تم مونگ پھلیاں بیچو، بس حویلی میں ہاتھ نہ لگانا۔ حجن میاں نے بات ختم کر دی۔ کچھ تو کیجیے ابا، پلیز۔ اظہر نے خوشامد کی تو حجن میاں نے خاموشی اختیار کی۔ اظہر بڑی امید سے باپ کی صورت دیکھ رہے تھے۔ بیٹے کی خوشامد سے وہ ذرا پسیجے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ حویلی پر کدالیں چلانے کی اجازت دے دیتے۔ دیکھو میاں، اگر تمہارا دل چاہے تو حویلی کے پچھواڑے کی زمین، استبل اور شاگرد پیشہ اپنے کام میں لے سکتے ہو، وہ زمین بھی کم نہیں ہے۔ اظہر نے اسی کو غنیمت جانا اور گردن ہلا کر منظوری دے دی۔ جب سے ادھر سرکاری عمارتیں، رہائشی بنگلے، کالونی، پارک اور پختہ سڑکیں بن گئی تھیں، وہ علاقہ بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ لیکن یہ ضرور تھا کہ ان کا لمبا چوڑا منصوبہ کچھ سکڑ گیا تھا۔ لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے حویلی کا خیال ہی چھوڑ دیا ہو۔ البتہ اب انہوں نے اپنے منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی تھی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ حویلی کی جگہ ایک شاندار ہوٹل بنائیں گے، ساتھ میں سوئمنگ پول اور بھی بہت کچھ۔ ابا کی زندگی میں تو یہ ناممکن تھا۔ اب وہ ایسے بھی ظالم نہیں تھے کہ باپ کے مرنے کی دعائیں مانگتے، لیکن مرنا تو ایک دن سب کو ہے، سو ابا بیچارے بھی ایک دن راہی ملک عدم ہوں گے۔ اظہر میاں کی بلڈنگ تعمیر کے مراحل میں تھی۔ ضرورت مندوں نے پیشگی رقم دے کر اپنے اپنے حصے کی بکنگ کروا لی تھی۔ یہ ان کی پہلی بڑی کامیابی تھی اور ان کے حوصلے آسمان چھو رہے تھے۔ البتہ اظہر میاں کی سرگرمیوں سے حجن میاں بالکل لا تعلق تھے۔ اس رات فضا میں سخت گھٹن تھی، حبس اتنا کہ ہوا کا نام نہیں تھا۔ اچانک حجن میاں کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں اپنا پلنگ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ انہوں نے گھبرا کر قریب سوئی ہوئی بیوی کا کاندھا ہلایا۔ بیگم، زلزلہ! اور پھر وہ بیوی کا ہاتھ تھام کر باہر نکل آئے اور چیخ چیخ کر بیٹوں کو آواز دی تو وہ بھی باہر آ گئے۔ ملازم بھی جاگ گئے۔ وہ سب حویلی کے صحن میں حیران و پریشان کھڑے تھے۔ بجلی بھی چلی گئی تھی۔ چاروں طرف گھور اندھیرا تھا۔
ہر طرف سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عمارتوں کے گرنے کے دھماکے دل دہلا رہے تھے۔ گرد و غبار کا ایک طوفان سا اٹھا اور زمین سے آسمان تک ایک سیاسی چادر تن گئی۔ اظہر اور مظہر نے ماں باپ کا ہاتھ تھاما اور حویلی سے باہر دوڑے۔ ان کے عقب میں ملازمین بھی بھاگے۔ وہ سب حویلی سے دور کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تھے۔ چاروں طرف آہو بکا کا شور تھا یا مکانوں کے گرنے کی آوازیں تھیں۔ حجن میاں دونوں ہاتھوں سے سینہ دبائے گہری گہری سانسیں لے رہے تھے۔ بیگم انہیں تسلی دے رہی تھیں۔ اظہر اور مظہر گمسم تھے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ ڈرے سہمے لوگ اپنے گھروں کی طرف دوڑ پڑے۔ نہ جانے کتنے لوگ ملبے میں زندہ دفن ہو گئے تھے، کتنے ختم ہو گئے تھے اور نہ جانے کتنے زخمی ہو گئے تھے۔ ابا چلیں، بیٹوں نے کہا۔ حجن میاں جیسے خواب میں ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ حویلی کے قریب پہنچ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اتنا حوصلہ کہاں سے لاتے کہ حویلی کا ملبہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے؟ ابا ابا، مظہر نے باپ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ ابا ابا، ہماری حویلی سلامت ہے۔ حجن میاں نے آنکھیں کھولی۔ یہ خدا کی قدرت کا کرشمہ تھا یا ان کی نیکیوں کا ثمر؟ حویلی معجزاتی طور پر منہدم ہونے سے بچ گئی تھی۔ نقصان ہوا تھا لیکن اتنا کہ اسے اتنے بڑے حادثے کا صدقہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ حجن میاں حویلی کے صحن میں ہی سجدے میں گر گئے۔ حویلی کے پچھواڑے زیر تعمیر بلڈنگ ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی اور میاں کی حویلی شان سے سر اٹھائے کھڑی تھی۔